بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر مل سکیں۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی تھے۔ رب نے بنایا ہے کچھ ایسا رتبہ غوث اعظم کا، جنوں بشر کے لب پہ سجا ہے خطبہ غوث اعظم کا۔ جتنے ولی آئے ہیں جہاں میں سب ہیں اہل شان، مگر سب ولیوں کی گردن پر ہے تلوار غوث اعظم کا۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 25 سال تک جنگلوں کی خاک چھانی ہے، پورے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے، 15 سال عشاء کے بعد روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت سی کرامات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے حاضرین سے کچھ مسائل بیان فرما رہے تھے کہ ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ کے اوپر آ گرا۔ اس کو دیکھ کر سب حاضرین محفل بھاگ گئے، خوف زدہ ہو گئے، مگر آپ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلے، نہ ہی آپ ڈرے۔ وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا، پورے جسم پر رینگتا ہوا گریبان سے باہر نکلا اور آپ کی گردن پر لپٹ گیا، مگر آپ نے اپنا بیان جاری رکھا اور نہ ہی اپنے جسم کو حرکت دی۔ سانپ زمین پر آ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ کچھ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ جب سانپ واپس چلا گیا تو لوگ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور آپ سے پوچھنے لگے، حضرت سانپ نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا، میں نے بہت سے اولیاء کی آزمائش کی ہے، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں جامعہ منصوری میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی حالت میں وہی سانپ میرے سجدے کی جگہ پر آ کر اپنا منہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سجدہ کرنے کے لیے اسے ہٹایا اور سجدہ کیا۔ سانپ میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین سے داخل ہو کر دوسری آستین سے نکلا۔ میں نے جب سلام پھیرا تو دیکھا سانپ غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن جب میں پھر اسی مسجد کے ایک طرف کشادہ جگہ پر تھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا۔ اس شخص کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آنکھیں ابھی باہر آ جائیں گی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میں وہی سانپ ہوں جسے آپ نے کل دیکھا تھا۔ میں نے اسی حالت میں بہت سے اولیاء رحمان کی آزمائش کی ہے، مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہ پایا۔ پھر وہ سانپ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے لگا اور آپ کے ہاتھ پر تائب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم اپنا یہ سفر ملتوی کر دو، اگر تم اس سفر پر گئے تو تمہیں راستے میں لوٹ لیا جائے گا اور ڈاکو تمہیں قتل بھی کر دیں گے۔ تاجر یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کی حالت میں وہ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس کو مل گئے۔ آپ نے پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنا ملک شام کا سفر
شروع کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس سے کاروبار میں بہت فائدہ ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے جب حلب پہنچا تو وہ تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی پریشانی میں نیند نے اس پر اپنا غلبہ کر لیا اور وہ شخص سو گیا۔ نیند میں اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے اس کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے، اس کا سارا مال لوٹ لیا ہے اور اس کو قتل بھی کر دیا ہے۔ خوف کی وجہ سے اس شخص کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت پریشان ہوا، بہت گھبرایا ہوا تھا، پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ وہاں کوئی ڈاکو نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسے یہ یقین ہوا کہ وہ زندہ سلامت ہے اور یہ ایک خواب تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ پر رکھی۔ فوراً وہ شخص وہاں پہنچا تو اس کو اس کی تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی وہ شخص بغداد شریف واپس آیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ پہلے غوث اعظم سے ملوں یا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے ملوں۔ اتفاقاً راستے میں اس کو سب سے پہلے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ مل گئے اور دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملو۔ انہوں نے تمہارے حق میں 70 دفعہ اللہ سے دعا کی ہے، تب کہیں جا کر تمہاری یہ بری تقدیر بدلی جس کی میں نے تمہیں خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ وہ شخص فوراً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اس کی بری تقدیر کو بدل دے، اور اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات سے ایک شخص چور سے کتب بن گیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مدینہ منورہ حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک چور نظر آیا۔ وہ کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی یہاں آئے اور وہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس چور کے قریب پہنچے تو اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک چور ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ہی اس چور کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ غوث اعظم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے دل کا حال جان گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں عبد القادر ہوں، تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ کے قدموں میں گر پڑا اور پکارنے لگا، اے میرے سردار عبد القادر، میرے حال پر رحم فرمائیے۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے تو غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دیں اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے کتب بنا دیں۔ چنانچہ آپ نے اس چور کو قطبیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعات اچھے لگے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔